مجہول میں مفعول ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزیز طلباء کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ جی میں کتاب میں PDF بھیجتا ہوں آپ کو۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھوڑا سبق ہم پڑھتے ہیں اور پھر ابواب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی سر جی شروع کرتے ہیں، بسم جی اللہ سر آ الرحمن رہی ہے، الرحیم۔ جی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو معطل فا کے قواعد چل رہے تھے۔ تو قاعدہ اول یہ ہے، جو واو ساکن علامت مضارع مفتوح، اب دیکھیں مفتوح کا تعلق یہ علامت مضارع کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو مفتوح کی بات کی گئی ہے یہ علامت مضارع کے بارے میں کہی گئی کہ دیکھیں علامت مضارع یہاں تو مفتوح ہوتی ہے یا مضموم ہوتی ہے، تو یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ علامت مضارع مفتوح کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جو واو جی ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ گر جاتا ہے، جیسے یعد کہ اصل میں یوعد تھا۔ آپ دیکھیں اس مثال کے اندر یوعد کی مثال میں یہاں پر علامت مضارع مفتوحہ ہے۔ علامت مضارع کیا ہے؟ مفتوح ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا کلمہ، یہ جو علامت مضارع ہے اور یہ مفتوح ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو واو ساکن ہو، یہ والی واو جو ہے واو ساکن اگر علامت مضارع اور کسرے کے درمیان، اب عین کلمے کو کسرہ ہے، واو ساکن علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان میں واقع ہو جائے تو وہ واو جو ہے وہ گر جاتی ہے، وہ واو گر جاتی ہے، اس کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جی سر قاعدہ جی سمجھ میں آیا کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان اگر واو ساکن آ جاتی ہے تو وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر جی تو یوعد سے کیا بن گیا؟ یہی تو یعد بن گیا، یعد اور واو یہاں پہ یعد کے اندر واو جو ہے یہاں پہ گر گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر یہ ہو گیا پہلا قاعدہ۔ اب فائدہ بتا رہے ہیں، دیکھیں علامت مضارع کے اندر جب واو گر گئی نا، کہتے ہیں کہ مضارع کی موافقت کی وجہ سے یہاں پر مصدر جو ہے عدتن، جو مصدر ہے اس میں بھی واو کو گرا دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عدت مصدر سے بھی واو گر گیا۔ اصل میں یہ تھا وعدن، جو مصدر ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ وعدن، مصدر اصل میں کیا تھا؟ وعدن۔ اب یہ جو وعدن مصدر تھا، اب کہتے ہیں کہ اس مصدر کے اندر واو گرا دی گئی، واو کو بھی گرا دیا گیا۔ کیوں واو کو گرا دیا گیا؟ کہتے ہیں فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے، فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے، کہ دیکھیں مضارع کے اندر واو گر گئی ہے، یعد کے اندر دیکھیں یعد جو مضارع تھا اس میں واو گر گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ اسی مناسبت سے جب مضارع سے واو گر گئی تو ہم نے کیا کر دیا؟ اسی مناسبت سے یہاں پر مصدر جو ہے اس کا وعدن ہے، اس میں بھی ہم نے واو گرا دیا، بس موافقت اور تھوڑی لفظی مشابہت ہو جائے
تاکہ دونوں میں تھوڑی بس ایک رابطہ ہو جائے، ایک مشابہت ہو جائے۔ کہتے ہیں اس ادنا سی لفظی مشابہت اور موافقت کی وجہ سے ہم نے کیا کر دیا، یہاں پہ واو کو گرا دیا۔ واو کو کیا کر دیا؟ گرا دی۔ واو کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واو کو گرا دیا، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی ہم نے تبدیلی کی۔ وہ کیا کی؟ کہتے ہیں یہ جو واو جو ہم نے گرا دیا نا، اس واو کی حرکت ہم نے عین کلمے کو دے دی، اور اس واو جو حذف شدہ واو تھی اس کے عوض میں ہم کیا لے آئے؟ تا تنوین لے آئے۔ تا تنوین اس کے آخر میں لے آئے تو کیا بن گیا؟ عدتن۔ کیا بن گیا؟ عدتن مصدر بن گیا، ٹھیک ہے۔ جی استاد بات سمجھ میں آئی؟ جی کہ اس کا استاد مصدر تھا میں ویدن۔ مصدر کیا تھا؟ وعدن۔ تو اس میں واو کو گرا دیا۔ واو کو گرا دیا، کیوں گرایا؟ کہتے ہیں فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے، فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے، یعنی تھوڑی بہت مضارع کے ساتھ اس کی مشابہت ہو جائے، اس وجہ سے کہتے ہیں ہم نے واو کو گرا دیا، کہ واو مضارع کے اندر واو گر گئی تھی یعد میں، تو اسی وجہ سے ہم نے مصدر میں بھی واو گرا دی۔ لیکن کہتے ہیں ایک اور تبدیلی ہم نے چینجنگ اس میں یہ کی کہ مصدر میں اتنی زیادتی ہم نے کر دی کہ واو حذف شدہ واو کی جگہ کے عوض میں ہم نے آخر میں اس کے تنوین تا تنوین لے آئے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فائدہ، فعل مضارع کی موافقت، فعل مضارع کی موافقت کی وجہ سے عدت مصدر سے بھی واو گر گیا، کہ اصل میں وعدن تھا، اصل میں کیا تھا؟ وعدن، لیکن مصدر میں اتنی زیادتی ہوئی کہ واو محذوف کے بدلے تا آخر میں زیادہ کر دی گئی، تا آخر میں زیادہ کر دی گئی۔ عزیز طلبہ دیکھیں، ویدن کے اندر تا نہیں ہے، لیکن جب اس کے اندر چینجنگ کی، واو گرا دیا، تو اس کے بعد جو شکل بن گئی وہ بن گئی عدتن۔ کیا شکل بن گئی؟ عدتن۔ عدتن۔ اب دیکھو اس میں کہہ رہے ہیں کہ مصدر میں اتنی زیادتی کی گئی کہ آخر میں واو محذوف کی عوض میں کیا کر دیا؟ تا تنوین لے آئے، ٹھیک ہے، تا گول تنوین لے آئے، ٹھیک ہے، تو عدتن بن گیا۔ تو اس کا سر مصدر ہے جی پھر عدت۔ رہا یہ مصدر ہی یہ مصدر ہے، مصدر، کیونکہ عرب کے رہے اندر گا مصدر ہی جب واو گر گئی نا تو یہ کثرت استعمال اس کا اس طرح ہو گیا، اور عرب ٹھیک ہے حضرات جو ہے اس کو اسی انداز میں واو کے بغیر پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے عدتن پڑھنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پھر کیا کر دیا، اس میں اس کو واو کو گرا دیا اور عدتن ہی اس کو برقرار رکھا کثرت استعمال کی وجہ سے، اور اس کو نام دے دیا فعل مضارع کی موافقت۔ بھائی فعل مضارع کے اندر واو گر گئی تو اسی مناسبت سے، اسی جو نا لفظی مشابہت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے عدتن کے اندر بھی میں جو واو جو تھی نا ویدن میں، اس واو کو گرا دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ جی استاد جی۔ ان دونوں میں حروف اصلی معلوم کرنا آسان ہوگا ایک بھائی ہی نکلیں گے دیکھ، دونوں کے بھائی آپ باب پڑھ رہے ہیں، باب کے اندر جو نا وعدہ یعد ہے تو واو تو آ رہی ہے، جی مصدر جب ایک مرتبہ ایک چیز بندہ پڑھ لے گا، اس میں ابھی آپ نے پتا آپ کو چل گیا کہ عدتن جو نا یہ ویدن تھا، تو ابھی تو آپ کو پتا چل گیا واو ہے، جی ابھی بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ کو سیگے پڑھائے جاتے ہیں قرآن و حدیث میں، جو مشہور سیگے آتے ہیں نا ان کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ اس کے مطابق اگر کوئی اور بھی سیگا آ جائے گا تو آپ کے لیے وہ نکالنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آسان ہوگا ٹھیک ہے وہ۔ دوسرا قاعدہ، دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر مضارع میں عین یا لام حرف ہلکی ہو، مضارع میں عین یا لام حرف ہلکی ہو، یعنی عین کلمہ یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اور واو ساکن علامت مفتوحہ اور عین مفتوح کے درمیان واقع ہو، عین مفتوح کے درمیان واقع ہو، تو وہ واو بھی گر جاتا ہے، وہ واو بھی گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس کو مثال دے کے سمجھایا گیا ہے۔ اب یہ ایک مثال ہے، یہب، یہب، اب دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر مضارع میں عین یا لام کلمہ حرف ہلکی ہو، اب دیکھو
यहब ये मुजारे है, यहब क्या है? यहब भाई देखें, यहब क्या है? मुजारे है। अलामत मुजारे नजर आ रही नहीं आ रही? जी उस्ताद जी। बोलते जाएं भाई, जी उस्ताद बोलते जी हाँ। जाएं। तो देखें यहब ये मुजारे है। अब देखें ये यहब जो था ये असल में था यो हब, यो हब ये मुजारे है। अब कहते हैं देखें, जब अगर मुजारे में ऐन या लाम कलमा हर्फ अल की हो, अब देखो हा जो आ रहा है हा, ये क्या है? ऐन कलमा है। यो हब बरदन यफ आलू, यफ आलू तो ऐन कलमे में आ रहा है। हरूफ अल की मुजारे में ऐन कलमा है, ठीक है। और हा क्या है? ये हरूफ अलकिया में से है। तो कहते हैं कि अगर मुजारे में ऐन या लाम कलमा हर्फ अलकी हो, ये जो मिसाल दी जा रही है यो हब की, ये ऐन कलमे की दे रहे हैं। अब पहले ऐन कलमे को देख लें। अगर मुजारे में ऐन कलमा, डाल दे थोड़ी सी। अगर मुजारे में ऐन कलमा, अब लाम कलमे को छोड़ दें, अगर मुजारे में ऐन कलमा हरूफ हल्की हो और वाव साकिन हो, ठीक है। अब देखो हरूफ हल्की है ना यो हब में, ऐन कलमे में हरूफ हल्की है ना, यो हब यफ आलू ऐन कलमे में है। और क्या है? हरूफ हल्की है। भाई ये देखें, ये ऐन कलमे में हा आ रहा है और हरूफ हल्की है। उस्ताद जी ये दूसरे वाला हाँ नहीं। भैया दूसरे वाला क्या मतलब? उस्ताद जी ये हमजा। वही सॉरी। बता रहा हूँ ना, हरूफ हल्की की बात हो रही है ना भाई, हरूफ हल्की में ये है ना। देख लें, पहले हरूफ हल्की देख लें ताकि पता चले हरूफ हल्की हैं कौन से। ये हैं हरूफ हल्की। जी उस्ताद हरूफ जी। हल्की छः। जी, जी भाई, भाई उसामा साहब। जी उस्ताद जी सही हो गया, वो दोनों हाँ इसमें है, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वो शायद एक गोल वाला हाँ नहीं है इसमें। नहीं, वो ये बताया जा रहा है ना। तो कहते हैं कि चलो तरतीब से चलना है तो ठीक है, नहीं तो मैं हरूफ हल्की पहले पढ़ाऊं। अब देखें, कायदा ये है, कायदा हमने ये पढ़ा, अगर मुजारे में ऐन ऐन हरफ हल्की हो, पहले हम ऐन की मिसाल दे रहे हैं, उसके बाद लाम कलमे की देंगे। अगर मुजारे में ऐन कलमा हरफ हल्की हो और वाव साकिन हो, वाव वाव लिखा हो ना, वाव साकिन हो, ये दो चीजें यहाँ पे पाई गई। यफ आलो, यो हब वरन यफ आलो, कि देखें वाव साकिन है और हा जो है ये हा क्या है? ये हरूफ हल्की है और ऐन कलमे में है। हरूफ हल्की है और ऐन कलमे में है। तो वाव साकिन अलामत, मफ्तूहा। अलामत अलामत मफ्तुआ, अलामत मफ्तुआ और ऐन मफ्तू के दरमियान वाक़ हो। अब देखें, अलामत मुजारे जो है ना, या जो है ये मफ्तू है, या क्या है? अलामत मुजारे या क्या है इसमें? मफ्तूह है। मफ्तू है। और कहते हैं ऐन मफ्तुआ और ऐन मफ्तूह। किसके दरमियान? ऐन मफ्तुआ के दरमियान हो। अब देखो ऐन मफ्तू के दरमियान हो, ऐन मफ्तू के दरमियान में, यानी क्या मतलब? ऐन मफ्तू का मतलब ये है कि ऐन कलमा मफ्तू हो, ऐन कलमा क्या हो? मफ्तू हो। अब देखो यऊ हब, ये आ रहा है ऐन कलमे की जगह पे, यऊ हब और यफ आलो, तो ये ऐन कलमा मफ्तूआ हुआ ना। जी उस्ताद। जी अजीज तुलबा, तो यहाँ पर देखो तीनों शर्तें पाई जा रही हैं। देखें कि भाई मुजारे, मुजारे में ऐन, ऐन ऐन से मुराद क्या है? यानी ऐन कलमा, मुजारे में ऐन कलमा हुरूफ अलकी हो और वाव क्या हो? साकिन हो। तो देखें यहाँ पर हा जो है ये हुरूफ अलकी है और वाव साकिन आ रहा है। और के आगे कहते हैं अलामत मफ्तूहा और ऐन मफ्तू के दरमियान में हो। तो यहाँ पर या जो है ये अलामत मुजारे है, मफ्तू है, ठीक है। और ऐन मफ्तू से मुराद यानी ऐन कलमा जो आ रहा है वो मफ्तू होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे यव हब में हा जो है ये ऐन कलमा है, ऐन मफ्तू है। तो ये वाव साकिन मुजारे मफ्तुआ और
عین مفتوح کے درمیان میں آ رہی ہے، اور وہ عین مفتوح جو کیا ہے حروف ہلکی میں سے ہے، تو جب یہ شرط پائی جائے گی تو واو کو حذف کر دیں گے، واو کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ تو یہاں پہ واو حذف ہو گئی۔ اور دوسری مثال ہے لام کلمے کی، کہ اگر مضارع میں لام حرف ہلکی ہو، واو ساکن ہو، علامت مفتوحہ اور عین مفتوح کے درمیان میں واقع ہو، تو وہ واو بھی گر جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں یضع، اب دیکھو یضع والی جو مثال ہے، یضع والی جو مثال ہے، اس کے اندر دوسری لام کلمہ جو ہے نا حروف ہلکی ہے۔ لام کلمہ کیا ہے؟ عین جو ہے، یہ عین، یہ عین جو ہے یہ حرف ہلکی ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ اصل میں تھا یضع، یہ اصل میں تھا یوضع، اصل میں کیا تھا؟ یوزع۔ اصل میں یوضع تھا۔ اب دیکھیں یوضع میں جو یہ عین کلمہ ہے، عین، واو جو ہے ساکن ہے، واو ساکن نظر آ رہی ہے، جی استاد جی۔ اور اس میں پہلے کیا ہے؟ یا مفتوحہ ہے، علامت مضارع مفتوحہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ اور یہاں پہ لام کلمے کے اندر حروف حلقی ہے، لام کلمے کے اندر حروف ہلکی ہے۔ حروف ہلکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب واو ساکن ہو، علامت مضارع مفتوح ہو، اور لام کلمے کے اندر کیا ہو؟ لام کلمے کے اندر جو نا حروف حلقی ہو، تو وہ واو بھی گر جاتی ہے، وہ واو بھی، گر جاتی اس واو کو بھی گرا دیتے ہیں۔ تو یوضع سے واو کو گرا دیا گیا اور اس کو یضع بنا دیا۔ یوضع سے کیا بن گیا؟ یضع۔ یضع بنا دیا، یضع۔ اب دوبارہ دیکھ لیں، تعریف دیکھ لیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ قاعدہ نمبر 2، اگر مضارع میں عین یا لام کلمہ، عین یا لام، عین یا لام سے مراد یعنی عین کلمہ یا لام کلمہ، عین یا لام حرف ہلکی ہو اور واو ساکن، علامت مفتوحہ، علامت مفتوحہ سے مراد یعنی علامت مضارع، علامت مفتوحہ اور عین مفتوح کے درمیان، عین مفتوح کے درمیان، عین مفتوح کے درمیان میں واقع ہو، تو واو بھی گر جاتا ہے۔ جیسے یحب اور یضع، یحب اور یضع، دیکھو علامت مضارع بھی ہے اور عین کلمہ مفتوحہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی جو مثال ہے یحب، اس میں علامت مضارع بھی مفتوح ہے اور عین کلمہ بھی مفتوح ہے اور حروف ہلکی ہے۔ وہ یضع میں کیا ہے؟ علامت مضارع مفتوحہ ہے اور لام کلمے میں حروف ہلکی ہے، اور اس کا جو عین کلمہ ہے یعنی زواد، یہ کیا ہے؟ عین مفتوح ہے، یعنی مفتوح ہے، وہ مفتوح کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں گے؟ اس میں واو کو گرا دیں گے۔ تو اصل میں یہ تھا یوحب اور یوضع، یوحب اور یوضع، اصل میں تھا یوحب اور یوضع، تو اس میں واو کو گرا دیا گیا، تو کیا بن گیا؟ یوحب واو و کو گرا یازو، دیا گیا، تو یحب یازو، اور یضع بن گیا، یحب اور یضع یازو۔ بن۔ یضع بن، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ اس کا خلاصہ یہی نکلا کہ بھائی باب کیا ہو، فتح یفتح کا ہو اور باب ضرب یضرب کا ہو، تو اس کے اندر واو علامت مضارع مفتوح ہو تو اس میں واو گر جاتی ہے۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے اس کا۔ دیکھیں یہاں پہ جو قانون جاری ہوا ہے باب فتح میں جاری ہوا ہے اور باب ضرب میں، یوعد باب ضرب تھا اور یہب جو ہے نا باب فتح تھا۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی باب ضرب اور باب جو جو فتح یفتح کا جو باب ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مضارع مفتوحہ ہوتا ہے، اور عین کلمے میں کیا ہوتا ہے؟ عین یا لام کلمے میں حروف ہلکی آتا ہے۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ جاری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں واو گر جاتا ہے۔ اور حسب یاسب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اس میں یا علامت مضارع ہوتا ہے اور عین کلمہ مکسور ہوتا ہے، تو اس میں وہ ضرب والا وعد یعید والا قاعدہ جاری ہوگا اس میں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی۔ یہاں تک کہ دو قاعدے سمجھ میں آ گئے؟ کسی ساتھی کو سمجھ میں نہیں آئے ہو تو بتائیں۔ جی بھائی محمد جلیل صاحب۔
ताकि समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई नूरुल अमीन साहब, भाई नूरुल अमीन साहब नहीं है? भाई निजामुद्दीन साहब, आपको समझ में आ गया? जी हजरत। ठीक है। आगे है हरूफ हल्की। ये तो आपने पहले भी पढ़ा है हरूफ हल्की। तो हरूफ हल्की 6 हैं। हमजा हा, हमजा हा, खा आइन गैन हा। ठीक है। इनका मजमुआ इन्होंने लिखा है अग है, ख है, अग है, ख है। अब ये जो है ना कि इन्होंने बस मसनूई मसनूई जो है इन्होंने मजमुआ बनाया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना? कीवर्ड है। जी। तो इनको ये शेर, ये नीचे उन्होंने शेर जिक्र किया, अगर वो बंदा याद कर ले तो वह बात। हुरूफ हल्की शश बुअद ए नूर आइन, हमजा हाओ हाओ खाओ आइन गैन, हमजा हाओ हाओ खाओ आइन गैन। तो इसके अंदर 6 हुरूफ आ जाते हैं। हमजा, हमजा एक, हा जो है ये गोल जो हा होता है, 2, तीसरा हा, और खा, उसके बाद आइन और गैन, ये 6 बन जाते हैं। ठीक है। जी उस्ताद जी। तो ये 6 ताकि हुरूफ हैं। ये कौन सी जबान है? हाओ हाओ खाओ आइन गाइन। ये जो है ना हाओ फारसी हाओ कौन जबान है। सी जबान? ये फारसी हाँ। समझ, अच्छा। हर्फ हल्की शश बुअद ए नूर एन। हम्म। इसका मतलब है कि बता रहे हैं कि हर्फ हल्की शश बुअद ए नूर एन, कहते हैं कि ए मेरी आंखों के तारे, ए मेरे आंखों के तारे। हरूफ हल्की जो है ना 6 हैं। वो हर्फ हल्की शश बुअद मना 6 हैं। शश कहते हैं 6 को, बुअद ठीक। मना है, नूर आइन यानी मेरी आंख, आंख का तारा, नूर आइन, आंख का तारा, आंख का नूर। ठीक है। ये फारसी जबान है। हमजा हाओ, हाओ खाओ आइन गैन। ठीक है। जी उस्ताद जी। तो ये हो गए आपका, ये आज सबक हो गया। आगे इंशाल्लाह फिर आगे कवायद पढ़ेंगे। तो अभी जो है ना साथियों ने सरफ सगीर अगर याद किया है, सरफ सगीर, अब देखें यहाँ पे अभी हम मुअत्तल फा के कवायद पढ़ रहे हैं। अभी हमने महमूज के, अभी मैंने आपसे जो ना महमूज के जो ना गिरदाने नहीं सुनी, इस वजह से जो है ना आगे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ताकि जो है ना ये महमूज की जो गिरदाने आपकी मुकम्मल हो जाए। ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे दूसरी गिरदानें आ रही हैं महमूद अल फा की। तो अजीज तुलबा, तो साथी मुझे जो है ना सुना सकते हैं? कोई एक साथी मुझे सुनाए गिरदान। ताकि मैं कोशिश करूं। जी। इसका मैंने उन्वान भी आपको दिया था, साथियों को उन्वान भी एक दिया था, उन्वान को भी आपने याद करना था। जैसे देखें सरफे सगीर सुलासी मुजरद, वहां पे लिखा होता है सही असबाब, सही नहीं पढ़ना, यहाँ पे आपने पढ़ना है महमूद उल्फा। सरफे सगीर सुलासी मुजरद महमूद उल्फा, असबाब फ़ाल यफ़उल, फ़ाल यफ़उल, नसर यंसुर। ठीक है। जी आगे उस्ताद। जी साथी सुनिए। जी कौन सुनाएगा? जी हजरत, मैं सुना जी निजामुद्दीन। जी तीनों तीनों का सुना दूं हजरत? आप आपका पहला सवाल है। निजामुद्दीन साहब यहाँ कौन? जी हजरत। जी जी हजरत। जी भाई निजामुद्दीन साहब, जी आप सुनाएं। सारे साथी तवज्जो करें। हजरत तीन। ठीक है, सारे साथी तवज्जो करें कि भाई बिस्मिल्लाह। पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, सारे तवज्जो करें। और इंशाल्लाह 10 बजे वाली जो क्लास होगी, 10 से 10:30 बजे वाली, तो साथी उसमें भी शिरकत करें इंशाल्लाह। उसमें मैं आपकी जो ना गिरदाने सुनूंगा। ठीक है, सारे साथी आएंगे? बिस्मिल्लाह। इंशाल्लाह उस्ताद जी आएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अकल याकुल अकलन व आकिलन, उकल युकल अकलन व माकुलन, लम याकुल लम युकल
لا يأكل لا يأكل لا يؤكل لن يأكل لن يؤكل الأمر منه كل لتأكل ليأكل ليأكل ليؤكل الامر کل کے والنهي بعد عن کیا ہے؟ كل جلدی نہ کریں. لتأكل یہ دیکھیں لتأكل مجہول میں دیکھیں حروف عطین کو مسموم ہوتا ہے نا مجہول میں. کل لتؤکل. جی كل لتأكل ليأكل دیکھیں ليؤكل كل لتأكل لتاکل. ليأكل ليؤكل دیکھیں کل لتؤكل لتؤکل. دیکھیں ایک معروف کا سیگا ہوگا تو ایک مجہول کا سیگا ہوگا. مجہول میں علامت مضارع مضموم ہوتا ہے. مجہول میں علامت مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوگا صحیح ٹھیک ہے. اور اس میں لتؤکل توکل پڑھیں گے ٹھیک ہے نا. مضارع جی ہاں علامت اس کا اعراب چینج ہو جائے گا. مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ علامت مضارع مفتوح ہوتا ہے اور عین کلمہ مضموم ہوگا. لیکن مجہول میں کیا ہوگا؟ اس کے الٹ ہو جائے گا. علامت مضارع مضموم اور عین کلمہ جو ہو جائے گا وہ مفتوح ہو جائے گا، الٹ ہو جائے گا مجہول میں. جی الامر من کل توکل. اذان آ رہی ہے یہاں پہ تو معذرت چاہوں گا جی پیچھے بیک گراؤنڈ میں جی بھائی. حضرت میں سناؤں؟ ہاں سنائیں. اکل یاکل اکلا فهو آکل واکل یؤکل اکلا فذاک مأکول لم یاکل لم یؤکل لا یاکل لا یؤکل لن یاکل لا نہیں یاکل لن یاکل لن یؤکل. دیکھیں دیکھیں جلدی نہ کریں، ایک منٹ. لن یأکل. اب دیکھو آپ نے کیا کر دیا، آپ نے باب چینج کر لیا، یعنی فتح یفتح اس کو بنا دیا. حالانکہ یہ نصر ینصر کا ہے تو عین کلمہ مضموم ہونا چاہیے. لن یأکل لن یأکل. جی حضرت میں شروع سے دوبارہ سناؤں تھوڑا. ہاں جی سنائیں سنائیں. اکل اکل یاکل اکلا فهو آکل واکل یؤکل اکلا فذاک مأکول لم يأكل لم يؤكل لا يأكل لا يؤكل لن يأكل لن يؤكل الأمر منه كل لتؤكل ليأكل ليؤكل والنهي عنه لا تأكل لا تؤكل لا يأكل لا يؤكل الظرف منه مأكل مأکل. دیکھو مأکل کے وزن پہ آئے مأكل گا. منصر. جی مأكل بیکل والآلة بیکل منه والآلة منه مئكل میں مئكلة ميكال ميكال. جی جی حضرت ہاں وہ عقیدہ آپ کا صحیح حضرت. جی بالکل آپ نے بتایا تھا اس دن. میں دوبارہ حضرت تھوڑا غلطی ہو گیا. میکل میکلۃ میکال میکال وافعل التفضیل للمذکر منه اکلوا نہ آکلوا وال آکل. دیکھیں یہ اصل میں اکل انصر افعل آکل احمد کے آکلوا. دو حمزہ جی جی جمع حضرت. ہو گئے نا تو جی جی ثانی کو الف سے بدل دیں گے. آکل الظرف آکلوا والمؤنث فعل منه. والمؤنث منه کولا اکلا اکلا جی ماشاء اللہ. اکلا وفعل التعجب منه ما آکله وآکل به وأكله وَأَكُلَ أَكُلَ. أكل دیکھیں وأكل وأكل. دوسرے والے جو دو سیگے ہیں اس میں دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم اس میں قاعدہ جاری کریں گے. اور آخری جو سیگا ہے اس میں جو ہے نا حمزہ ایک ہی ہے، لہذا اس کو اکل پڑھیں گے ٹھیک ہے نا، فا کلمے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے حضرت یہ دوسرا سنو سآلہ والا. جی سنائیں سنائیں ساتھی سنائیں. سآلہ یسأل سؤالا. حضرت یہ سؤالا رہے گا یا سألن بھی دونوں پڑھ سکتے ہیں یا کیس میں؟ بس اس کا مصدر زیادہ تر سوال استعمال ہوتا ہے نا. دیکھو اردو عام لہجے میں بھی سوال بھائی سوال کریں ٹھیک ہے نا. اچھا تو یہ عام لہجے میں بھی یہ ہم بولتے رہتے ہیں مصدر، تو اس کو سوالن پڑھے. سوالن سالن نہیں سوالن. سأل یسأل یس سؤالن. سؤالا. جی جی فهو سائل وسئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول لم يسأل لم يسأل لا يسأل لا يسأل لن يسأل لن يسأل الأمر منه. حضرت اس کا سل آئے گا اسأل آئے گا امر. اس کا دو طریقے تھے اسأل اور سل. یہاں پہ آپ اسأل ہی پڑھ لیں کوئی مثلا. قرآن پاک میں دونوں طریقے استعمال ہوئے ہیں، سل بنی اسرائیل اور اسی طرح فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس طرح ایک قرآن پاک کی آیت. تو اس میں دونوں طریقے آئے ہیں تو آپ اسأل پڑھیں اس میں. اسأل لتسأل ليسأل ليسأل والنهي جی عنه لا تسأل لا تسأل لا يسأل لا يسأل
الظرف منه مسأل جی مسأل والآلة منه مسأل مسألة مسآل جی وأفعل التفضيل للمذكر منه أسأل والمؤنث منه حضرت یہ سؤلا 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 وفعل التعجب منه ما أسأله وأسئل به وسؤلا سؤلا 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 ضروبت کی طرح وسؤلا سؤلا وسؤلا ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں کرا یکرا بھی ہو بہو اسی کی طرح ہے، جس طرح سال یسال ہے نا، کرا یکرا بھی اسی طرح ہی ہے، ٹھیک ہے نا، بس اس میں وہ بھی سنا دوں فرق یہ ہے کہ وہ محمود العین ہے، یہ محمود اللام ہے۔ حضرت وہ سنا دوں جی اقرا والا کون؟ عقل والا سنائیں گے؟ قرأ والا حضرت وہی میں سعید جو پہلے دو سنائی جی 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 سعید بھائی جی آپ سنائیں۔ قرأ يقرأ قراءة فهو کرا قارئ وقارئ قراءتن بھی پڑھ سکتے ہیں، کرا یکرا قراءتن مصدر قراءت، کرا یکرا کران بھی پڑھ سکتے ہیں، قراءتن بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی مصدر پڑھیں۔ اچھا قراءة بھی اور قراءة بھی حضرت جی دونوں جی جی فهو قارئ وقرئ يقرأ قرأ فذاك مقروء لم يقرأ لم يقرأ لا يقرأ لا يقرأ لن يقرأ لن يقرأ الأمر منه اقرأ لتقرأ ليقرأ ليقرأ والنهي عنه لا تقرأ لا تقرأ لا يقرأ لا يقرأ والظرف منه مقرأ والآلة منه مقراء مقرأ مقرؤون الآلة منه مقرؤون ومقرأة ومقراء مقرأة ومقراء وأفعل التفضيل للمذكر منه أقرأ والمؤنث منه قرأ وفعل التعجب منه ما أقرأه وأقرئ به وقرؤ جی ماشاءاللہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، تو سارے ساتھی یاد کریں، سارے ساتھی بتائیں۔ ابھی دیکھیں 10:30 بجے، 10 بجے سے لے کر 10:30 بجے والی کلاس بھی میں آپ کے لیے لے رہا ہوں، اگر ساتھی سارے شرکت کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں ہم پڑھ سکیں گے، سیکھ سکیں گے، تو سارے ساتھی اہتمام کریں گے۔ جی استاد انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا سبق تو ہو گیا، جو آپ نے پڑھنا تھا سب ساتھیوں نے سبق